السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا احمد علی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان لے کر آیا ہوں، جس بیان میں حضرت نے آج کے حالات کے اوپر بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو دو کام کرنے اور دو انعام لینے۔ کرنے والے کام سننا اور انعام کیا لینا ہے؟ موت کے وقت کلمہ طیبہ، اور نمبر 2 بغیر حساب کتاب کے جنت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 23۔ بولو پارہ نمبر، آواز نہیں آ رہی، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بول دو نا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، آج سنیں گے انشاءاللہ، آج سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے میرے بندے یہ دو کام کرنا ہے، سننا اور عمل کرنا۔ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 انعام مطلب ہے۔ نمبر 1 چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ نمبر 2 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو میرے پیاروں، آج کا بیٹھنا رحمت والا بیٹھنا، مغفرت والا بیٹھنا، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کریں گے، بولو آمین۔ اللہ بغیر حساب کتاب جنت بھی عطا فرمائیں گے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو 2 کام، ایک سننا اور ایک، سب تیار انشاءاللہ؟ بات شروع کروں؟ میں نے بات شروع کروں؟ گھڑی میں بج رہے ہیں، کتنے بج رہے بھائی؟ 10:40 یا 11:45؟ ہاں 11:45۔ کتنے بجے تک میرے کو بولنا ہے؟ آپ بتائیں، آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ تو پونا گھنٹہ، جو وقت آپ بتائیں گے۔ بس اتنا بتا دوں کہ 3 مہینہ پہلے بہت بڑے آپریشن سے میں آیا ہوں، جسے بائی پاس سرجری کہا جاتا ہے۔ اس آپریشن سے ابھی 3 مہینے ہوئے اور میں یہاں سفر کر کے آیا ہوا ہوں۔ آپ لوگ بتائیں میرے کو کتنا بولنا؟ آدھا گھنٹہ؟ 1 گھنٹہ؟ جی 2 گھنٹہ؟ نہیں، جو آپ کی بیوی نے ٹائم بتایا اوکے۔ کسی نے 2 گھنٹہ کا پیو جلدی سے ہاتھ نیچے رکھا، کیونکہ کچھ گھبراہٹ ہوئی اسے۔ بہت جلد بات ختم کریں گے، لیکن آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے وہ تو بعد میں لا رہا ہوں بات کو۔ پہلے ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے بہت جگہ سنایا، آپ کو بھی سناتا ہوں، تاکہ یہ مدرسہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ نالج کیا ہے، یہ ایجوکیشن کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، یہ فقہ کیا ہے، یہ تجوید کیا ہے، یہ سب ہم کو سمجھ میں آئے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں واقعہ سنا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، سب میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ بہت جلدی میں سنا رہا ہوں۔ پہلا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیاروں، مدینہ پاک، بولو مدینہ پاک سے بہت دور، یعنی مدینہ شہر، مدینہ منورہ شہر، اس سے بہت دور ایک قبیلہ، جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم۔ ساتھ میں بولو قبیلہ۔ وہاں سے ایک جماعت تیار ہو رہی ہے۔ وہ جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے؟ 14، 15 یا 16 مردوں کی جماعت ہے، اور وہ جماعت اس لیے تیار ہو رہی ہے کہ ہم قبیلہ بنو تیم میں، یعنی چھوٹے سے دیہات میں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، تو ہم مدینہ شہر میں جائیں، اور مدینہ شہر میں جا کے ہم کاروبار کریں گے، زمین کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا، کھجور کا، باغات کا ہم کاروبار کریں گے۔ تو آپ یاد رکھنا، مدینہ سے بہت دور گاؤں ہے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو تیم۔ ساتھ میں بولو قبیلہ
बनु तैम। सब इधर तवज्जो दे, कबीला बनु तैम, वहां से 14 या 15 या 16 मर्दों की जमात तैयार हुई है और मदीना आ रहे हैं। और मदीने में कोई धर्म का मकसद, बोलो नहीं, कोई दीन का मकसद नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का भी कोई मकसद नहीं। वो तो अपने कारोबार के लिए आ रहे, बिजनेस बिजनेस, पैसा और कारोबार और बिजनेस और खजूर के बागात और खजूर और जमीन और प्रॉपर्टी और काफी लंबी लंबी रकम लेकर वो कबीला बनु तैम से चले गए। और ये चलते चलते ये आ रहे हैं मदीना मुनव्वरा। लेकिन एक बात है कि वो जमाने में भी जब इस तरीके के 14, 15, 16 मर्द जमा होते तो किसी एक को अमीर बनाते थे ताकि रास्ते में उसकी हिदायत पर चले। अब अमीर किसको बनाया जाए? वो 14, 15, 16 मर्द थे, उनमें एक जवान हट्टे कट्टे तंदुरुस्त और उनके पास इल्म भी है, नॉलेज भी है, और अरबी जुबान तो जैसे उनके मुट्ठी में है। अरबी जबान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत वो उनकी मुट्ठी में है। सबने कहा कि इनको अमीर बनाया जाए। पूरा मजमा बोलेगा उनको अमीर बनाया गया। उनका नाम था कैस। बोलो क्या नाम? आवाज नहीं आ रही, फिर बोलो क्या नाम? उनको अमीर बनाया गया। अब कबीला बनु तैम वाले चले चले आ गए, मदीना मुनव्वरा आ गए। अच्छा, मदीना मुनव्वरा में आए और आपको पहले बताया उनका मकसद था खजूर की मार्केट और खजूर के बागात और ज़मीन और प्रॉपर्टी और जायदाद। वो सब अपने काम में बिजी हो गए। मगर ये लोग जहाँ जाते थे ना, कारोबार के लिए जहाँ जाते, वहाँ कोई ना कोई कहता मोहम्मद आ गए। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आ गए। मक्का मुकर्रमा से आए हैं, मदीना आए, और क्या उनकी जुबान है, क्या फसाहत है, क्या बलागत है, क्या उनका बोलना है, क्या उनका समझाना है, क्या उनका फरमाना है। जिसको देखो सबकी जुबान पर मोहम्मद। बोलो सबकी जुबान पर मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कैसे सोचने लगे कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह पर नाम मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। तो अपने सब साथियों को जमा किए, 14, 15, 16 जितने साथी थे सबको जमा किए। कहा चलो कारोबार हो गया, हमारा तिजारत हो गई, हमारा जो भी लेना देना था सब मामला हो गया। अब मेरी राय ये है, चूँकि वो अमीर थे, कहने लगे मेरी राय ये है कि तमाम साथी हम मिलकर मोहम्मद की मुलाकात करें, और मुलाकात का मकसद होगा मुकाबला। बोलो मुलाकात का मकसद होगा क्या? मुकाबला। तो कैस ने कहा तुम सबको मालूम है ये पूरे यहाँ पर सबसे बड़ा अदीब मैं हूँ, सबसे बड़ा शायर मैं हूँ, सबसे ज्यादा अच्छी अरबी जबान मैं जानता हूँ, और ये मदीना वाले कहते हैं कि मोहम्मद भी बहुत अच्छी अरबी जानते हैं। तो अरबी जबान का मुकाबला होगा। वो कुछ पढ़ेंगे, मैं कुछ पढ़ूंगा, वो कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूंगा। और कैस ने कहा मुझे यकीन है मेरा नंबर पहला होगा, उनका नंबर पहले आने नहीं देगा। तो सारे साथियों ने कहा बहुत अच्छा, चलो मुकाबले के लिए जाए। अब अपॉइंटमेंट तो वहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कबीला बनु तैम से आए हैं, या तो 14 मर्द आए हैं, या 15 आए हैं, या 16 आए हैं, जो भी रिवायत में है। अब हमारे नबी ने फरमाया आहलन व सहलन, आने दो, सबको आने दो। अब सब के सब सामने आकर बैठ गए। फिर पूरा मजमा बोलेगा उनके अमीर का नाम, आवाज़ नहीं आ रही, कैसे वो भी बैठे हुए हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ अमीर आप है, यहाँ आने का मकसद? तो कहा हमारा आने का मकसद तो बिजनेस है, कारोबार है, वो सब हमारा हो गया, सारा लेन देन का मामला खत्म हो गया। अब तो कैस ने कहा मैं अमीर हूँ और आपसे मुकाबले के लिए आया हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया काय का मुकाबला? कहा सुना आप बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं, बहुत अच्छी अरबी लिखते हैं, बहुत अच्छा अरबी पढ़ते हैं, और जितनों की दुकान पर हम गए, जितनों के मकान पर गए, सबने एक ही बात कही मोहम्मद 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 मोहम्मद। तो कैस ने कहा मैं भी बहुत अच्छी अरबी जानता हूँ, तो मुकाबले के लिए आया हूँ। ए मेरे प्यारो, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। फरमाया कैस क्या मुकाबला करने आए? मुझे तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। बोलो मुझे तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी। वो अलग बात है, अल्लाह ने हमारे नबी को इल्म का समंदर बनाया था। बोलो सुभान, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। अल्लाह ने उलूम का समंदर बनाया था हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन सच बताओ, कुरान में पारा नंबर 21 में लिखा है कि मेरे मुस्तफ़ा आपको लिखना भी ना आवे, आपको पढ़ना भी ना आवे। तो हमारे नबी ने फरमाया मुझे लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। बोलो है ना कुरान में? अरे बोलो है ना कुरान में? पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर।
اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے نہ تمہیں لکھنے کا بتایا نہ پڑھنے کا بتایا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے محمد کو علم کا سمندر بنایا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تم کیا مقابلہ کرنے آئے؟ تو قیس نے، وہ قیس جو سامنے بیٹھے تھے نا، جوان ہٹے کٹے تندرست، کیا کہا؟ نا نا نا، سب لوگ کہتے ہیں مقابلہ ہوگا، تو ہمارے نبی نے فرمایا جب کرنا یہ مقابلہ تو سن لو مجھے نہیں آتا، یہ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں یا زبان مبارک سے جو نکلتا ہے، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے، بولو زبان میری ہوتی ہے، کلام۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی، زبان مبارک نبی کی، کلام اللہ کا، فیصلہ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام، آواز نہیں آ رہی، کلام، فیصلہ۔ ہمارے نبی نے وہ قیس کو کہا قیس جو بھی مقابلہ کرنا ہے کرو، زبان میری ہوگی، کلام۔ تو قیس تو بڑے جوش میں تھے نا، جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، کہاں مقابلہ ہوگا، چلو چلو آپ پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، پہلے تم پڑھو، مقابلے کے لیے تم آئے ہو۔ تو قیس نے کہا میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، آپ پہلے پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا بولوں گا، آپ فرمائیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا شعر پڑھوں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے گردن مبارک اپنا چہرے انور کو نیچے رکھا اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، بولو سبحان اللہ۔ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ بھائی ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، علماء بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اور ہمارے نبی کا پڑھنا اللہ کی قسم کیسا پڑھنا ہوگا، اور پڑھا بھی کیا۔ قرآن پاک میں جو سورت کو قرآن کی دلہن کہا گیا اسی کو پڑھنا شروع کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ یوں کہہ دو کہ اتنے بڑے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، کیا پڑھا؟ الرحمن، ساتھ میں الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پورا مجمع سننا، ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، یہ آیت پر آئے، کون سی آیت؟ فبأي آلاء ربکما تکذبان، یہ آیت پر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما تھے، آنکھیں مبارک جھکی ہوئی تھی۔ یہاں پر رکنے کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، جیسے چہرے انور اٹھایا دیکھا کہ جو قیس مقابلے کے لیے آئے تھے ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ، ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا قیس، قیس کیا ہو گیا، کیا ہو گیا قیس، تم تو مقابلے کے واسطے آئے تھے، تمہارا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا۔ قیس نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، آپ نے جو پڑھا ہے نا ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے، بولو سبحان اللہ، ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، اسی آیت پر آئے، آپ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا، اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ
ربکما تکذبان۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت پر آئے، بس اسی آیت پر آئے اور ٹھہر گئے۔ سامنے دیکھا تو قیس کا حال ایسا ہے، دھاڑے مار کے رو رہے، ان کے ساتھی رو رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس، قیس کیا ہو گیا؟ تم مقابلے کے لیے آئے تھے، میں 2 مرتبہ پڑھ چکا۔ قیس نے کہا محمد ایک بار اور سنا دیجئے۔ بولو بولو بولو، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے، اور بلند آواز سے سبحان۔ اور قیس نے روتے روتے کہا ایک بار، آخری مرتبہ میری روح نکل جائے گی، میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، اب ایک بار اور سنا دیجئے۔ آپ اندازہ لگاؤ جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا، کیا پڑھنے میں درد ہوگا، کیا غم ہوگا، کیا حزن ہوگا، کیا محبت ہوگی۔ بس ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، اسی آیت پر آئے، کوئی خاموش نہیں رہے گا، اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس ہمارے نبی اس آیت پر پہنچے، یتململ، وہ قیس کا حال ایسا ہے، پورے زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے اور کہہ رہے محمد محمد محمد، میری جان نکل جائے، میری روح نکل جائے، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، اس سے پہلے کہ میری جان جائے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان قبول کرنا چاہتے ہو، ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ قیس کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا اور ایک آواز آئی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آواز آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس، او قیس تم تو مقابلے کے لیے آئے تھے نا، کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا معاملہ ہو گیا؟ مقابلے کے لیے آئے تھے، پھر یہ کیا ہوا؟ قیس نے فرمایا بہت عربی پڑھا ہوں، بہت ادبا کو، شعراء کو، اور بہت محنت کیا ہوں، لیکن جو آپ نے پڑھا ہے ما ھذا قول البشر ان ھذا الا کلام اللہ۔ قیس نے کہا کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم، بہت عربی پڑھ کے آیا ہوں مگر قسم کھا کے کہتا ہوں کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا؟ آدھا صفحہ؟ ارے بولو نا کتنا؟ الرحمن سے شروع، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر مکمل، لیکن قرآن کے اندر وہ اثر، وہ تاثیر کہ دلوں کو پلٹ دیا۔ وہی قرآن تو ہمارے گھر پر بھی ہے۔ ارے بولو نا ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ یہ علاقے میں گھر میں قرآن ہے، اور میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوگا، ہر گھر میں کم سے کم۔ آج کتنا پڑھا؟ دیکھو میں علماء کرام سے کوئی سوال نہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بزرگان دین سے میرا کوئی سوال نہیں، صرف یہاں کے میں جوانوں کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کی بات نہیں کرتا، یسٹرڈے، کل کیا ہوا ہم کو یاد نہیں، اور آئندہ کل ٹمورو کیا ہوگا وہ بھی ہم کو معلوم نہیں، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آج کتنا قرآن پڑھا؟ یہاں جتنے جوان بیٹھے نہ پڑھا، نہ پڑھایا، نہ سنا، نہ سنایا، نہ سمجھا، بلکہ میں قسم کھا کر کہوں بہت سارے جوان 50% کم سے کم جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا، قرآن کو چھوا بھی نہیں، اور یہ بھی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا بہت سارے جوانوں نے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ آج کے جو حالات ہیں میرے پیاروں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے جو بھی کرنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہاں میرے پیاروں، حالات پر کہیں سورہ یاسین کے ختم ہو رہے ہیں، کہیں سورہ نوح ختم ہو رہے ہیں، کہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جا رہا ہے، کہیں پہ یا سلاموں کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، کہیں پر کالی پٹی باندھی جاتی ہے، کہیں پر لائٹ کو بند کیا جاتا ہے،
میرے پیارو، جو علماء کرام، علماء ربانیین کے جو فیصلے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا، ضرور کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ حالات میں کیا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین۔ یہ علماء کرام سے پوچھو، صحیح حدیث، ہمارے نبی نے فرمایا او میری امت والو، او میرے امت والو، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آواز سے بولو، کتنی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ان تمسکتم بہما، ہمارے نبی نے فرمایا دونوں کو تھام لو، اپنی زندگی میں لے لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ ہمارے نبی فرماتے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام لو، دنیا بھی تمہارے قدموں میں، جنت بھی تمہارے قدموں میں۔ بولو سبحان اللہ، ایک آواز سے بولو سبحان اللہ۔ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، جنت بھی ہماری۔ اور آگے ہمارے نبی نے فرمایا ان ترکتم بہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے دونوں کو چھوڑ دیا، دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تھام لوگے تو جنت ہے، اگر تم نے چھوڑ دیا، ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا، دنیا میں بہت ذلیل ہوں گے، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، بھوکے مرو گے، جان کا معاملہ، مال کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، عزت کا معاملہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر دونوں چیزیں چھوڑ دو گے دنیا میں ذلیل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو دو چیز کو تھام لو، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، اور چھوڑ دو تو دنیا میں ذلیل اور جہنم کا فیصلہ۔ یہ صحیح بات ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب کے کان مبارک کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول بتاؤ نا، اللہ کے رسول بتاؤ، وہ دو چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ دو چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہے ہو جن کو ہم تھامیں گے، دنیا بھی ہماری، جنت بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 القرآن۔ کیا چھوڑ کے جا رہا؟ آواز نہیں آ رہی؟ مبارکباد ہے یہ مفتی جاوید صاحب جنہوں نے یہ قرآن کا مرکز تیار کیا، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی، اور بہت اچھا کیا کہ دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی، کیونکہ علم، نالج، ایجوکیشن، اس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ آپ صرف پورا مجمع اتنا بتائے، آج ہمیں اگر حافظ کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، مفتی کی ضرورت ہے، محدث کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، مدرس کی ضرورت ہے، مجوید کی ضرورت ہے، وہیں پر ہم کو آج ایک اچھا چیئرمین ہونا چاہیے، ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے، ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، اچھا انجینئر ہونا چاہیے، اچھا لائر ہونا چاہیے، اچھا بیرسٹر ہونا چاہیے۔ اور میرے پیاروں، جتنے دین والے، دنیا والے، علم والے، نالج والے، آپ پیچھے جاؤ، پتہ چلے گا علم کی، نالج کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال، بولو آپ کون سے گھر میں جاتے تھے؟ بولو بولو، آپ علماء نہیں، آپ بولو کون سے گھر میں جاتے تھے؟ غار ہرا میں حضرت جبرائیل آئے نا، ہاں، نبوت کا پیغام لے کر آئے، بلکہ وہ پیغام لے کر آئے کہ سارے نبیوں کے نبی آپ نبی ہے، یہ پیغام لے کر آئے۔ آ کر کہا میرے پیارے نبی نماز پڑھو، کہا نہیں۔ پہلی مرتبہ آئے، فرمایا نماز پڑھو، نہیں۔ یہ فرمایا او مکے میں بہت غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، سب کو پیسہ تقسیم کرو، اناج تقسیم کرو، کہا ایسا؟ اچھا وہاں مکے میں کعبہ تھا، یہ کہا کہ جاؤ کعبے کا طواف کرو، کہا ایسا؟ نہ کعبے کا طواف، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، بلکہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے فرمایا ہے آپ نبیوں کے نبی ہیں، پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم
اقرا پڑھو پڑھو، علم، نالج، تعلیم، تعلم، کیونکہ علم ہے تو نماز بھی صحیح ہوگی، علم ہے تو قرآن بھی صحیح ہوگا، علم ہے تو روزہ بھی صحیح ہوگا، علم ہے تو آگے چل کر اپنا فیوچر کیا بنے گا وہ صحیح ہوگا۔ آج ہمارے مفتی جاوید صاحب نے وہی علم کا مرکز ہمارے یہ گاؤں میں تیار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم گناہ کرنے میں کوئی کمی چھوڑتے؟ ارے بولو نا۔ ہاں، یہ ہمارے پاس جتنا قرآن ہم نہیں دیکھتے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم، جتنی دیر ہم موبائل کو دیتے ہیں کیا اتنی دیر ہم قرآن کو دیتے ہیں؟ موبائل ٹھیک ہے، ضرورت پڑے کوئی حرج کی بات نہیں، حلال ہے موبائل، جائز ہے موبائل، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موبائل میں جو ننگا گیری ہوتی ہے وہ کون سے قرآن حدیث میں جائز قرار دیا ہے؟ موبائل میں زینا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں بولتے جاؤ، آپ لوگ میرا ساتھ دیتے جاؤ۔ موبائل میں زینا، موبائل میں چوری، موبائل میں غیبت، موبائل میں چغلی، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض، موبائل کی وجہ سے ہمارا بوڑھا باپ ناراض، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ختم ہو گیا، موبائل کی وجہ سے ہزاروں خرافات، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا، میرے دوستوں گیم کھیلا جاتا، پب جی کھیلا جاتا، ایک دوسرے میں لعن و طعن کیا جاتا، سنیپ چیٹنگ کیا جاتا، اور یہ ہمارے جوان موبائل کو ڈرگز کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارو، کہاں گیا وہ قرآن؟ اس لیے آج میں آپ سے ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں، دو گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، کچھ تو لے کر جاؤں گا۔ پورا مجمع میرے کو بولو، اتنا میرے کو دو گے آپ لوگ کہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ 24 گھنٹے میں، آواز نہیں آ رہی؟ کتنا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ۔ اچھا، جن کو قرآن آتا ہے پڑھنا وہ پڑھائیں گے، وہ خود بھی پڑھیں گے، وہ سکھائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اور جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی جو ہمارے چیئرمین آپ کے بارے میں کہا، 2 پارے آدھا پارا ہوا ہے، نہیں جتنا بھی ہوا ہے، میں اس وقت جو بات بتانے جا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو عمر میں بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو احساس ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن کو صحیح پڑھنا ہے۔ اب تک معاف کرنا، ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں، قل هو اللہ احد والی سورت ہماری صحیح نہیں، لیکن ہمارے نبی کو معلوم تھا۔ اس لیے آپ نے دیکھا اگر کوئی بہت اچھا عالم ہوگا نا، قاری ہوگا، وہ پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، وہ 15 منٹ میں 1 پارہ مکمل کرے گا، اور جو بڑی عمر میں ابھی پڑھنا شروع کیا نا، وہ دھیرے دھیرے پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ سایہ قولو السفہاء، بولو اس طریقے سے پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یقرأ القرآن ویتتعتع به فلہ اجران۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ایسا بھی ہوگا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، آہستہ آہستہ پڑھے گا، دھیرے دھیرے پڑھے گا، اٹک اٹک کر پڑھے گا۔ ہمارے نبی فرماتے فلہ اجران، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے یہ دونوں ثواب جمع ہو جائیں گے اور اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی دیر؟ ارے کتنا مانگا میں نے آپ سے؟ 24 گھنٹے میں 2 گے نا انشاءاللہ۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو؟ سناؤں؟ کہاں گئے مفتی جاوید صاحب؟ کہاں ہے؟ اچھا، مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ آپ کو ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا نا؟ نہیں گھر کا کوئی ٹینشن وینشن نہیں ہوئے تو بول دو۔ وہ ہمارے مولانا اسجد بھی گئے، وہ بھی مہمانوں کو رخصت کرنے گئے۔ چلو اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اے مولانا اسجد ادھر ہی ہے، یہاں بیوی کا ٹینشن، کیونکہ میں تو یہاں ایسے تو ہے نہیں کہ یہاں رہتا ہی ہے، رہتا ہی ہے، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ سننے دو نا، میری بیوی تھوڑی ہے
جو ہوگا ہوگا. آپ کو معلوم ہے میرے پاس ایک جوان آیا, چیئرمین صاحب آپ بے شک چیئرمین ہیں لیکن میں بھی باہر بہت چلاتا ہوں گھر میں. سب میں نے کہا نا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا. چیئرمین صاحب میں آپ کو بتاؤں, معظم بھائی نام ہے نا آپ کا, میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتاؤں. ایک 25 یا 26 سال کا جوان میرے پاس آیا اور میرے حالانکہ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی. اب وہ آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے قاری صاحب بہت لمبے لمبے بیان کرتے ہو, ایک تعویذ دے دو نا میرے کو. میں نے کہا کس بات کی تعویذ, کیا پرابلم کیا ہے؟ کوئی جنات, کوئی جادو, کوئی نظر, کوئی آسر, کیا پرابلم کیا ہے؟ سر دکھتا, آنکھ دکھتی, پاؤں دکھتا, ہاتھ دکھتا. کہا نہیں, بیوی بھاگ گئی. بولو کیا ہوا بیوی؟ اوپر مولانا خالد انور بیٹھے, کہاں گئے مولانا خالد انور صاحب؟ وہ بھی گئے. اچھا سب کی بیوی بلا لیتی بیان کے بعد. تو میرے پاس جوان آیا, مجھے کیا کہتا, مولانا تعویذ دے دو نا. میں نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ تو کہا وہ بیوی بھاگ گئی. تو میں نے کہا فون پہ بات کرو نا. کہا بلاک کر دیا ہے, فون بھی بلاک کر دیا ہے. تو میں نے کہا وہ ہے کہاں, وہ کہاں ہے کچھ پتا نہیں. 3 مہینہ ہو گیا چلی گئی ہے, آتی نہیں. بولو 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں, مجھے تعویذ دو. 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. میں نے کہا او نالا کم بخت, 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں, 30 سال ہو گئے میری جاتی نہیں. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے ہیں مولانا حضرت, صحیح نا, اپنی جاتی نہیں ہے, 30 سال ہو گئے. میں نے کہا تعویذ تو دے گا یا میں تجھے دوں گا بھائی؟ خیر آپ لوگ ہنسے نا, آپ سوچتے ہوں گے میں نے ہنسایا کیوں. ہنسایا نہیں, توا گرم کر رہا ہوں, روٹی پکانے آ رہا ہوں. ابھی ایک واقعہ سناؤں, بہت پیارا واقعہ سناؤں, دل خوش ہو جائے گا. کچھ لوگوں کا ناراض بھی ہوگا لیکن اچھا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے. بولو کیا ہو رہی ہے؟ گھر کی اوپننگ. گھر کی اوپننگ سمجھتے ہو نا, یعنی ایک صحابی نے گھر بنایا. وہ ہماری طرح نہیں بڑے بڑے بنگلے یا بڑے بڑے فلیٹ نہیں, ایک صحابی نے چھوٹا موٹا جھوپڑا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا وہ صحابی کا نام میں آپ کو بتا دوں, حضرت عبداللہ بن جابر. بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن جابر. صرف آپ حضرت عبداللہ یاد رکھیں. جوان صحابی آئے تو اللہ کے رسول وہ گھر بنایا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور زمین بھی اپنی ہے, گھر بھی اپنا ہے اور گھر بالکل تیار ہو گیا اور اللہ کے رسول کھانا بھی بہت پکایا ہے. آپ صرف میرے گھر پر آئے, آپ کے پاؤں مبارک میرے گھر پر آئیں گے, آپ کے قدم مبارک آئیں گے, آپ دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو جتنوں کو بلانا ہے بلائے. سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے. جیسے ماشاءاللہ آج بھی اعلان ہو رہا ہے کہ کھانے کا انتظام, کھانے کا انتظام. تو وہ حضرت عبداللہ نے بھی کھانے کا انتظام کیا اور ہمارے نبی کو دعا کے لیے بلائے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب گھر چھوٹا اور مجمع زیادہ. بولو گھر, صحابی نے گھر چھوٹا سا گھر بنایا. اب گھر کتنا ہے؟ چھوٹا. اور مجمع کیسا ہے؟ اب ظاہری بات ہے گھر چھوٹا ہوگا مجمع زیادہ ہوگا تو آدھے اندر اور آدھے, آواز سے بولو نا, آدھے اندر اور آدھے باہر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عبداللہ نے کہا میرے پیارے نبی دعا فرما دے, آپ کے مبارک قدم آ گئے میرے گھر میں, آپ دعا فرما دے. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کے قدم سے بڑھ کر کوئی قدم, ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سے بڑھ کر کوئی پاؤں مبارک نہیں. اب دعا فرما دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع نہیں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, آدھے اندر, پورا مجمع بولے گا آدھے باہر, یعنی ان اور. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے اور پھر کیا فرمایا معلوم؟ جتنے اندر بیٹھے ہیں سب باہر اور جتنے باہر ہیں وہ سب اندر. بہت مشکل کام ہو گیا بھائی. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مشکل؟ آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو, میرے جیسا کوئی امام آوے اور کہے جتنے یہاں مسجد میں بیٹھے سب باہر چلے جاؤ یا اوپر چلے جاؤ اور جتنے باہر ہیں وہ سب اندر آ جاؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں گے قاری صاحب تو باہر چلا جا. کیونکہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ جتنے اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر. اور جتنے باہر ہے وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا, میں نے کہا نا جتنے اندر بیٹھے ہیں وہ باہر اور جتنے باہر ہیں وہ اندر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بلکہ سب امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے, نبی کا حکم آئے مانے گا تو جنت ہے, نہ مانے گا تو جہنم ہے. بولو پورا مجمع بولے مانے گا تو. آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز بہت کم آ رہی. بولو مانے گا تو, نہ مانے گا تو. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
أمة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، مفہوم، اللہ رسول کا حکم آ جائے، مانے گا تو جنت ہے، نہ مانے گا تو، ہمارے نبی نے فرمایا جتنے اندر ہے وہ باہر، باہر والے ہو گیا، جتنے اندر تھے سب کہاں چلے گئے؟ باہر۔ جتنے باہر تھے وہ کہاں گئے؟ اب سننا، برابر سننا، آ گئے۔ دعا ہو گئی، اس کے بعد میں کھانا وانا ہو گیا، اس کے بعد میں ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنے حجرے، میں اپنے کمرے شریف میں جا رہا ہوں، حجرے مبارکہ میں جا رہا ہوں۔ باقی تمام حضرات وضو کر کے مسجد میں پہنچے، جیسے ابھی اعلان ہوا تھا کہ بعد بیان کے سب عشاء کی نماز میں پہنچے، تو وہاں بھی اعلان ہوا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، باقی سب وضو کر کے مسجد میں پہنچے، بس تھوڑی دیر میں جماعت کھڑی ہوگی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو دیکھا تو کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، کہا ابو بکر یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے؟ یہ کان میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہی پرابلم ہے۔ کون سا؟ اندر باہر والا۔ یہ جو پریشان ہے نا وہ اندر تھے، ان کو کہاں جانا پڑا؟ باہر۔ وہ جو خوش نظر آتے تھے وہ سب باہر تھے، وہ کہاں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا تمہارا خیال ہے؟ کیا میں کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ کیا میں انصاف نہ کروں؟ لیکن کروں تو کیا کروں؟ مجھے اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہیں ان کو باہر بھیج دو، جو باہر ہیں ان کو اندر بھیج دو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں نے اس وقت اللہ کو پوچھا، اے اللہ جل جلالہ کیا معاملہ ہے؟ جو اندر ہے وہ باہر، جو باہر ہے وہ اندر، ایسا کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے، جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اللہ فرماتے میرا فیصلہ ہے جس کے پاس قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، وہ آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ جو باہر ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے، وہ قرآن والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مفتی جاوید صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ قرآن والے ہیں، یہ علماء قرآن والے ہیں۔ یہ دنیا میں چاہے تنخواہ کم ہوگی، چاہے پگار کم ہوگی، چاہے لوگ عزت کریں نہ کریں، مگر اللہ کی قسم جس کے پاس قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے اور کیا فرمایا؟ دونوں کو تھام لو، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری۔ نمبر 1، آواز نہیں آ رہی، نمبر 1 کون کون تیار ہے؟ میں نے آپ سے کتنا وقت مانگا؟ ارے بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہا ہوں، کتنا وقت مانگا میں نے آپ سے؟ دو گے؟ آدھا گھنٹہ دو گے؟ یہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، ان سے بھی۔ کیا نام تمہارا؟ نام مولانا ساجد ہے، اور گاڑی بہت دوڑاتے ہو تم۔ مجھے بھی گاڑی میں بٹھا کر لائے، میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، پھر میں نے سوچا ان کو کیا بولنے کا، کلمہ پڑھتے رہے ہیں کیا۔ تمہاری بیوی کو بھی گاڑی میں ایسا ہی دوڑاتے ہو؟ ابھی شرم آ رہی ہے ان کو، بولو پورا مجمع بولے کتنی دیر قرآن پڑھو گے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ایک ساتھ میں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو آدھا گھنٹہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن 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 میرے پیاروں، قرآن اتنا بہترین کلام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا 10 نیکی ملے گی۔ ایک حرف کتنی نیکی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں سمجھایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کوئی پڑھے گا الف لام میم، کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں۔ وہ تو اللہ کا ضابطہ ہے،
30 نے کیا. باقی پسند آئے تو اللہ قرآن پاک کے بدلے جنت نصیب فرمائے. لیکن آپ لوگوں نے آج ارادہ کر لیا, میرے کو بہت اچھا لگا. دیکھو اللہ نے اتنا اچھا مدرسہ دیا ہے جہاں بچوں کی تعلیم ہے, بچیوں کی تعلیم ہے. ہمارے بڑے بھی کوشش کرے, کچھ وقت نکالے, روزانہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ کم سے کم اپنی کچھ صورتیں صحیح کر لے, سورہ فاتحہ صحیح کر لے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے پہلی چیز جو ہمارے درمیان میں چھوڑی, بولو وہ کیا ہے؟ آ جاؤں دوسری چیز پر آ جاؤں. یعنی ابھی بتانا ہے کہ بعد میں کبھی بلاؤ گے؟ نہیں, آج ہی بتانا ہے. ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ وقت کافی ہو گیا ہے نا, بہت بولا نا میں. 1 گھنٹہ ہو گیا نہیں ہوا, 50 منٹ ہوئی. تو کیا کریں مولوی افضل, آج ہی بتا دے, بتا دوں. کھانا باقی ہے. آپ نے کھا لیا؟ باقی ہے. آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ نہیں, آپ لوگوں کا بھی باقی ہے. اعلان ہوا تھا نا کھانا کھانا ہے. بھوک لگی ہوگی نا آپ لوگوں کو, تو بند کر دوں, بات بند کر دوں. آئندہ کبھی بلا لینا, بجنور آ جائیں گے, پھر واپس یہ نجیب آباد میں آئے نا, آ جائیں گے, دوسری چیز آ کے بتا دیں گے کہ ابھی سننا ہے آپ کو, ابھی سننا ہے. میرے کو بہت ٹینشن رہتا ہے کہیں بھی میں, اور پھر یہ نجیب آباد میں شاید میں دوسری مرتبہ آیا, تیسری مرتبہ آیا. ہاں, تو اور یہ اس وقت جو میں آیا ہوں نا, بہت سالوں کے بعد آیا ہوں. چیئرمین صاحب کتنے سال کے بعد آیا؟ میرے خیال سے میں 4تھی مرتبہ آیا ہوں, لیکن وہ 4تھی مرتبہ 5 سال کے بعد آیا ہوں. 5 سال میں تو کرسی بھی بدلتی ہے. میرے کو یہاں پہ کرسی نہیں ملی بھائی. سب سنیں گے نا انشاءاللہ, سنیں گے نا. پہلا کام سمجھ لو بھائی, قرآن کے لیے کون کون ہاتھ اوپر کر رہے ہیں؟ بولو قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو قرآن کا دامن. دوسری چیز آ جاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت نبیکم. کیا فرمایا؟ سنت نبیکم, تمہارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر جاتا ہوں. اب علماء کرام نے اس پر بڑی بحث کی کہ نبی کا طریقہ بہت لمبا چوڑا, ایمان کے بہت شعبے ہیں. میرے دوستو اس نتیجے پر آ گئے کہ نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی نماز. نہیں, آواز نہیں آ رہی ہے. تو 2 چیزیں چھوڑ کر گئے. بولو نمبر 1 قرآن, نمبر 2. اچھا اتنی بات بتا دو نا, وہ مولانا خالد انور بھی آپ سے پوچھ رہے تھے, آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا. نبی سے محبت کون کون کرتا ہے؟ جو کرنے والے وہی ہاتھ اوپر کریں, باقی لوگ نہ کریں. کرتے محبت کرتے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے, بولو کرتے. اور ایک آواز سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر. نہیں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرے ساتھ میں بولو, ہاتھ نیچے رکھے, میرے ساتھ میں بولے, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں پہ زور دے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا, ساتھ میں بولو, ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ, ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ. تو بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یوں اشارہ کیا, آدھا چاند. نہیں بولو نا, آدھا چاند ادھر, آدھا چاند. کوئی کر سکتا ہے؟ IPL والا, کرکٹ والا, بالی ووڈ والا, ہالی ووڈ والا. اللہ کی قسم کوئی کتنا بھی ہوشیار ہو, کتنی بھی ایکٹنگ کرتا ہو, کتنا ہی بڑا ماہر ہو, زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور آپ کو اس سے عجیب بات بتاؤں, پورا مجمع بولے گا, ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا, بولو رات کا. جیسے ابھی یہ ساری لائٹیں بند کر دو تو اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے بولو اندھیرا ہو جائے گا. بس ایسا ہی معاملہ تھا.
رات کا سناٹا، اندھیرا چھایا ہوا، پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم رات کا سناٹا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ یوں اشارہ فرمایا، دوسری مرتبہ پھر اور اشارہ فرمایا، تیسری مرتبہ اور اشارہ فرمایا، سارے صحابہ فرماتے، 1000 سے زیادہ صحابہ فرماتے، رات کا سناٹا، اندھیرا ہو گیا، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی، ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی کی وہ بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں، دل آپ کا خوش ہو جائے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی ایک سفر میں، سنو گے، سن لے ہو نا آپ لوگ، ایک سفر، اچھا وہ سفر بھی اتنا مبارک، اللہ کی قسم ایسا سفر تو کوئی سفر نہیں ہوگا، اتنا مبارک سفر، سفر میں اتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ؟ آواز سے بولو کتنے لوگ ہیں؟ اس میں کیسے سفر ہو رہا ہے معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، بولو صلی اللہ۔ یہاں دائیں طرف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، بائیں طرف کون؟ حضرت عمر، دائیں طرف کون ہے بولو؟ حضرت ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابو بکر، اللہ فرماتے مصطفیٰ میرے ابو بکر کو کہہ دو میں راضی ہو گیا، ابو بکر کو پوچھو وہ مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا؟ حضرت ابو بکر، بولو کون حضرت؟ یہاں کون ہے؟ حضرت عمر، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، آیت کریمہ کا اشارہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہنا چاہتے میرا عمر وہ عمر ہے، زمین پر عمر کلام کرتا ہے، اللہ فرماتے میں آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں کون ہے بولو؟ حضرت ابو بکر۔ یہاں کون ہے؟ آگے کون چل رہے ہیں؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر، اور بلند آواز سے، ہمارے نبی سے بڑھ کر سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی۔ اور یاد رکھو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، بولو نا کوئی نبی آنے والے۔ اللہ نے فرما دیا 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر سب مقتدی ہے، میرے آخری محمد سب کے امام ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ۔ اب بول میرے دوستو، میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ سفر اتنا اچھا، پھر بولیں گے آگے کون چل رہے ہیں ہمارے؟ دائیں طرف، بائیں طرف، یعنی ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال ہی جمال، بھائی حضرت ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال یعنی نرمی۔ حضرت ابو بکر کی طبیعت میں بہت نرمی تھی، کوئی گالی بھی دے دے کچھ نہیں، معاف کر دیا، کوئی دھکا بھی مارے تو معاف کر دیا۔ تو ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال ہی جمال۔ ادھر کون تھے؟ وہ کیسے تھے؟ طبیعت کے کیسے تھے؟ جلال ہی جلال، اتنا جلال کہ ایک مرتبہ ایسے گلی میں آئے تو ہمارے نبی مسکرانے لگے، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول معاف کرنا، لیکن جب بھی آپ مجھے دیکھتے ہو تو مسکراتے کیوں؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب بھی میں آتا ہوں آپ مسکراتے ہو، مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا مسکراؤں نہ تو کیا کرو عمر، تم جو گلی میں پاؤں رکھتے ہو شیطان وہ گلی سے بھاگ جاتا ہے، تمہارا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، ہمارا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ بھاگا ہوا واپس آتا ہے۔
रमजान में सब सुधर गए थे। रोजा, तरावी, सिगरेट बंद, तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, विमल नहीं, और चेहरे पे दाढ़ी। जहां ईद की नमाज हुई और वो शैतान बाहर निकला, अल्लाह ने उसके हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, सुफ्फिदती शयातीन, अल्लाह ने सब शैतान को जहन्नम में पटका था। वो कमबख्त बाहर निकला ईद की नमाज के बाद। वेयर आर माय ब्रदर्स, कहाँ है मेरे? तो सबने कहा, तो उसने शैतान ने आके कहा, बे तेरी दाढ़ी हो गई, अब फिक्र मत कर, जा रहा हूँ हजाम के पास ही जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। तो ये हजरत उमर, बोलो मैं कहता हूँ सफर में 3, हजरत अबू बकर जमाल, बोलो हजरत अबू बकर जमाल, हजरत उमर जलाल। आगे मुस्तफ़ा को देखो तो कमाल ही कमाल, बोलो सुभान अल्लाह। इससे अच्छा सफ़र कौन सा होगा जहाँ जमाल भी है, जलाल भी है, और जमाल और जलाल मिलकर कमाल भी है, बोलो सुभान अल्लाह। अब सफ़र सुनना, सफ़र हो रहा है, शाम का वक्त है, बोलो कौन सा वक्त है? शाम का। हमारे नबी बस मैं वाक़या जल्दी बंद करूँ ना, जल्दी बात ख़त्म करूँगा। हमारे नबी आगे, बोलो यहाँ पर कौन है? हज़रत अबू बकर। जल्दी बोलो यहाँ पर कौन है? हज़रत उमर। अच्छा, हमारे नबी के कदम मुबारक आगे चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और तीन ही है, जंगल है, बयाबान है, सहरा है। अचानक एक आवाज़ आई, सुनना, आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी कोई हमारे नबी को सलाम कर रहा है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो हज़रत अबू बकर को ऐसे उमर को कहते, उमर तुम सलाम कर रहे हो? उमर ने कहा नहीं, मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तुमने सलाम किया? अबू बकर ने फरमाया नहीं, मैंने भी नहीं किया। तो किसने किया? काश, आगे नबी चल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करने का, आगे चलो। हमारे नबी 10 कदम मुबारक आगे बढ़े होंगे, फिर जो सुरीली आवाज़ आई, बोलो सुभान अल्लाह। क्या आवाज़ आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज़ आई, अल्लाह के नबी तुम पर सलाम, अल्लाह के हबीब तुम पर सलाम, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम। अब हज़रत अबू बकर उमर दोनों आगे बढ़े, और दोनों साथ में जाकर, अल्लाह के रसूल कोई सलाम कर रहा है, अल्लाह के रसूल हम तीन के सिवा यहाँ जंगल में कोई नहीं है, बयाबान है, सहारा है, कोई सलाम कर रहा है। अल्लाह के रसूल, हज़रत अबू बकर कह रहे मैंने सुना, हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह मैंने भी सुना। हमारे नबी, आपने सुना कि नहीं सुना? हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी जब अचानक मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैंने भी सुना, बोलो समीअतु ऐज़ा, मैंने भी सुना। तो हज़रत अबू बकर उमर, कौन है? अल्लाह के रसूल कौन है? यहाँ कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई जिन्नात नहीं, कोई दरिंदा नहीं, कोई चरिंदा नहीं, कोई परिंदा नहीं, कौन आपको कर रहा? सुनना मेरे नजीबाबाद वालों, इतनी प्यारी बात सुनना, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन व क़ाला हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका, बोलो सुभान अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उमर, यहाँ कोई इंसान नहीं, कोई जिन्नात नहीं, कोई चरिंदा नहीं, कोई दरिंदा नहीं, कोई उड़ने वाला परिंदा नहीं। हमारे नबी ने इशारा किया, एक चट्टान, एक पत्थर की तरफ इशारा किया, एक चट्टान की तरफ इशारा किया, और हमारे नबी ने फरमाया, ये वो चट्टान है, ये वो पत्थर है जो मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं उसे सलाम का जवाब देता हूँ। कौन हमारे नबी को पहचान रहा है? बहुत ठंडे लोग हैं भाई, मैं चिल्ला के थक गया भाई। बाईपास वाला, हार्ट का प्रॉब्लम वाला, थोड़ा तो मेरा ख्याल करो। बोलो ना, किसने हमारे नबी को पहचाना? आवाज नहीं आ रही, किसने पहचाना? हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हदीस के अल्फाज है, हमारे नबी ने फरमाया, ये वो चट्टान, ये वो पत्थर है जो मुझे पहचाने, मैं उसे पहचानो, वो मुझे सलाम करे, मैं उसके सलाम का। फिर मैं पूछूंगा, नजीबाबाद वाले, हमारे नबी को कौन पहचानता है? आवाज नहीं आ रही, और बुलंद आवाज में। पत्थर में अकल है? नहीं बोलो नहीं, पत्थर में अकल है? इसको रोटी की जरूरत, इसको कपड़े की जरूरत, इसको मकान की जरूरत, इसको बीवी बच्चों की जरूरत। अरे आपके नजीबाबाद में एक पत्थर मिला, आपने उठाया, उसको लेके फेंका, उसने गाली दिया आपको?
اچھا وہاں سے اٹھا کر پھر آپ نے پھینکا، اس نے گالی دیا، پھر آپ نے اٹھا کر اسے گندے نالے میں ڈالا، اس نے گالی دیا، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس کو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت۔ ارے میرے نجیب آباد والے، وہ پتھر جس میں عقل نہیں، روح نہیں، جس کو کھانے کی ضرورت نہیں، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، بیوی کی، بچے کی، نماز کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو مصطفیٰ کو پہچانے۔ اور ہم وہ بے شرم جو کلمہ پڑھ کر بھی آج تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانے۔ یہاں بیٹھے بہت سارے معاف کرنا نبی کو نہیں پہچانے۔ نہیں بولو نا، پہچانے ہم نبی کو، ہم نبی کو پہچانے۔ اگر نبی کو پہچانے ہوتے ہیں تو 15 دن سے ہماری فجر کی نماز کہاں ہے؟ اچھا ابھی میں اعلان کروں نا، ابھی پورا مجمع اعلان کرے گا، پورا مجمع، ہاں کرو اعلان کرو، مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ہمارے یہاں بھی گجرات میں ایک مرتبہ میں نے اعلان کروایا، اتنا بڑھ چڑھ اعلان ہوا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میدان کربلا میں شہید ہونے والے نواز کے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اعلان کروانے کے بعد کہا نہیں چھوڑیں گے، مگر پکڑے کب ہے؟ یہ دیکھو، یہ میں نے مائک سسٹم میرے ہاتھ میں، بولو ہے میرے ہاتھ میں؟ ارے بولو نا، ہاتھ میں ہے۔ اب میں کہوں میں نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگ کہو گے ہاں آج قاری صاحب غصے میں، چھوڑنے والے نہیں، کیونکہ مائک کہاں ہے؟ اگر کوئی وہاں سے بیٹھ کر بولے میں مائک نہیں چھوڑوں گا، اب کیا کہیں گے؟ پاؤلی پاگل آیا، مائک تیرے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی۔ اگر آپ اجازت دو تو ایک بہت اچھی بات سناؤ، بہت لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کر دیتا ہوں، بہت شارٹ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، بولو کیا ملی؟ دعوت کا واقعہ سنا گا، بھوک میرے کو بھی لگی ہے، کھانے کا انتظام ہے مولانا۔ باقی یہ مولانا ساجد کو اللہ اچھا رکھے، یہ مولانا کون، جاوید صاحب نا، میں 8 بجے کا تیار ہوں بیان کرنے کے لیے۔ کتنے بجے کا؟ 8 بجے سے یہ ہمارا شاہ نواز ہے نا، مولانا جاوید کو فون کرتا ہے، کہتے 15 منٹ بعد، پھر 15 منٹ بعد، پھر 15 منٹ بعد، پھر اس کے بعد میں یہ جنت کے جیسا آیا مولانا۔ میں نے سوچا یہ کیوں اچانک آیا، تو کہتا ہے چائے ناشتہ کر لو نا، میں سمجھ گیا اور 15 منٹ بعد۔ اتنا تو میرے کو شادی کے سٹیج پہ بھی نہیں پریشان کیا تھا، اور یہاں آ کے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، اتنی اونچی کرسی پر بٹھایا، میرے نکاح کے دن بھی میرے کو نہیں بٹھایا گیا تھا اتنی اونچی کرسی پر۔ تو کون بولا ایک اور ہو جائے؟ چیئرمین آپ بولے؟ میں نے سوچنا بھی نہیں، بہت بڑا مگر مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ پوچھو اس کو 2 شادی کرنے میں کیا حال ہے کرتا ہے، دیکھو گے۔ ایک کوئی تھا، وہ تو ابھی چلے گئے، جو مولانا حبیب صاحب تھے، وہ گئے نا، پٹھان بڑے زوردار ہوتے بھائی۔ میں مولانا حبیب صاحب کو سناتا ہوں، ایک پٹھان تھا، اس نے 4تھا نکاح کیا۔ کون سا؟ آپ تو بولنے بھی گھبراتے ہو، کون سا؟ 4تھا۔ اب آئی دلہن گھر میں، آئی مولانا اسجد دلہن گھر میں آئی، اب دلہن کو نہیں معلوم 4تھا نکاح، آئی دلہن گھر میں، آئی دلہن نے آ کر دیکھا گھر میں 3 دوپٹے لٹکے، ایک سفید، ایک کالا، ایک ہرا۔ تو عورت کو تو شک بہت جلدی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی کو ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کی بیوی تو فرشتہ پیدا ہوئی ہے، ہوتا ہے۔ اور جیسے دلہن گھر میں آئی، ایک گھر میں دوپٹے کس کے؟ میں تمہاری بیوی بن کے آئی ہوں، یہ دوپٹے کس کے؟ وہ بھی 3 دوپٹے۔ پٹھان سامنے کا چلانے کا نہیں، اور پہلا سفید والا دوپٹہ پہلی بیوی کا ہے۔ تو کہا ہے وہ؟ کہا کام نہیں کرتی تھی، مار ڈالا۔ تو کہا وہ دوسرا جو کالا والا دوپٹہ، اور دوسری بیوی کا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ اس کو میں نے کہا کپڑا دھو دینا، تو کپڑا میرے منہ پہ ماری، میں نے اس کو
तो दुल्हन ने कहा, नहीं नवेली दुल्हन थी, कहा वो तीसरा हरा हरा दुपट्टा किसका? कहा वो तीसरी बीवी का। इतना नखरा, इतना नखरा, इतना खरा नखरा, खाना भी मेरे को बनाने का, पानी भी मेरे को बनाने का। यहाँ तक कि एक दिन मैंने उसको कहा कि तू खाना तो बना, तो इतना लड़ी मेरे साथ में। मैं पठान, गुस्सा आया, क्या किया? और फिर पठान साहब ने गुस्से में कहा, देखा 3 दुपट्टे लटकाए, तू चौथे नंबर पर आई है, ऐसा नहीं होगा कि तेरा भी दुपट्टा लटकाओ। उसने कहा, ओ खान साहब, नजीबाबाद की हूं, अब दुपट्टे का नहीं, आपकी टोपी लटकने का वक्त आया है। समझे चेयरमैन साहब? इसलिए ये गड़बड़ अपने को करने का नहीं, बाहर कितना भी नाम हो, घर में चुपचाप ही रहने का। मैं चेयरमैन को समझाता हूँ, जो मेरा हाल है वही सबका हाल है भाई। मैं भी दुखी कि ये मैं किसके सामने? चेयरमैन साहब, आप भी माइक पर आते होंगे, कभी प्रवचन करने, भाषण देने, आपको भी सुनाता हूँ। मेरे को मेरा एक दोस्त मिला, वो बयान नहीं करता, मेरे को आके बोलता है, कारी साहब तेरी ज़िंदगी बहुत अजीब हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बाहर जाता है तो माइक के सामने, घर में आता है तो वाइफ के सामने। बाहर जाता है, देखो ये माइक के सामने, अब कल घर जाऊंगा तो वाइफ के सामने। तो मैंने कहा बराबर बोला, तो मैं बाहर जाता हूँ तो माइक के सामने, और घर में जाता हूँ तो वाइफ के सामने। रात को मैं सोया तो मैं सोचा, ना ना ना, बहुत फ़र्क है माइक और वाइफ के दरमियान में, बहुत फ़र्क है। माइक के सामने तो हम चिल्लाते हैं, आगे बोलो। अच्छा, अभी माइक सिस्टम खराब हो जावे ना, मेरे को गुजरात से बुलाए, माइक सिस्टम बराबर नहीं है, उठा के पटक दो, और वाइफ गुस्से हो जाए। और अभी माइक का क्या मामला हुआ? एक इधर भी लगा दो, एक इधर भी लगा दो, एक इधर भी रख दो वाइफ में। खैर आप लोग हंसे, अच्छा लगा, लेकिन जो वाकया मैं सुनाने जा रहा हूँ सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी साहब को दावत मिली, दावत देने वाली एक औरत, बोलो दावत देने वाली एक, और औरत ने खाने में जहर मिलाया। बोलो क्या मिलाया? क्यों जहर मिलाया? नबी होंगे तो नहीं खाएंगे, और अगर नबी नहीं होंगे खा लेंगे, हमको नजात मिलेगी। एक औरत ने जहर मिलाया, वो भी जहर कौन सा? मसमूम, यानी इतना खतरनाक जहर मिलाया खाने में। अच्छा, खाना लग गया, रोटी के टुकड़े भी लग गए, गोश्त के टुकड़े भी लग गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, सहाबा आ गए, सब सुनना, हमारे नबी भी बैठ गए, सहाबा भी बैठ गए। बोलो क्या लगा दस्तरखान पर? क्या है? रोटी और गोश्त। बोलो रोटी और, देखो हमारे नबी साथ ने रोटी का टुकड़ा उठाया, सब देखना, मेरे हाथ को देखना, रोटी का टुकड़ा उठाया हमारे नबी साथ ने, गोश्त का टुकड़ा रखा, हो गया, तैयार हो गया निवाला। और वो सब इंतजार कर रहे कि नबी खाए तो हम खाए, नबी शुरू करे तो हम शुरू करें, क्योंकि जब तक बड़े शुरू नहीं करेंगे छोटे लोग शुरू नहीं करेंगे। हमारे नबी ने रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में लिया, और गोश्त का टुकड़ा लिया। सुनना, ये यूं जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये रोटी का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा हमारे नबी के होठ मुबारक पर लगा, यहाँ लगा, और आवाज आई रोटी में से और गोश्त में से, आवाज आई, ला ताकुल्नी फइन्नी मसमूम, ला ताकुल्नी फइन्नी मसमूम। नहीं खाना मेरे नबी, नहीं खाना, हमारे अंदर जहर है, हमारे अंदर जहर है। हमारे नबी ने रोटी का टुकड़ा भी रखा, गोश्त का टुकड़ा रखा, साहबा को कहा उठ जाओ, जहर मिला हुआ है, उठ जाओ। सारे साहबा उठ गए। मुझे अब आगे वाकई में नहीं जाना, सिर्फ इतना बताना है कि जब हमारे नबी दस्तरखान पर आए तब रोटी क्यों नहीं बोली? तब रोटी क्यों नहीं बोली? तब गोश्त का टुकड़ा क्यों नहीं बोला? हमारे नबी ने हाथ में उठाए, तब रोटी बोली नहीं। गोश्त का टुकड़ा बोला, हमारे नबी ने यहाँ तक उठाया, रोटी बोली नहीं, गोश्त का टुकड़ा बोला नहीं। लेकिन जब हमारे नबी के होठ मुबारक पर लगा तो रोटी भी बोलती है, ला ताकुल्नी फइन्नी मसमूम। वो गोश्त का टुकड़ा कहते हैं नहीं खाना, नहीं, हमारे अंदर जहर मिला हुआ है। उलमाए किराम ने कहा कि रोटी पहले नहीं बोली, गोश्त का टुकड़ा पहले नहीं बोला, नबी के हाथ में नहीं बोले, नबी ने हाथ ऊपर किया तो ना बोले, लेकिन जब नबी के होठ से लगे तो दोनों बोले, क्योंकि वो दोनों भी चाहते थे एक बार नबी के होठ का चूमना हमको भी नसीब हो जाए, एक बार नबी के होठ मुबारक का चूमना गोश्त के टुकड़े को और रोटी के टुकड़े को भी नसीब हो जाए। बेजान रोटी का टुकड़ा, बेजान गोश्त का टुकड़ा वो नबी के होठ को चूमना चाहे, ए जान वाले नबी के चेहरे को तोड़ना चाहे, वो नबी के होठ को
آواز نہیں ہے. نبی کے ہونٹ مبارک کو اور یہاں نبی کے چہرے کو. یہ محبت ہے نبی سے. آج کہتے ہیں حالات پہ حالات ہیں. یہ کیا ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ, برا نہیں ماننا, نبی کے چہرے پر داڑھی. ارے ہاں یا نہ بول کر ختم کرو نا. میں کہاں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں. ہاں یا نہ بولو. بولو نبی کے چہرے پر داڑھی. آواز نہیں آ رہی. نبی کے چہرے پر داڑھی تھی, صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی, اولیاء کرام کے چہرے پر داڑھی تھی, تابعین کے چہرے پر داڑھی تھی, تبع تابعین کے چہرے پر داڑھی تھی, علماء کرام جتنے بیٹھے ہیں سب کے چہرے پر داڑھی ہے. ارے میرے پیاروں, جتنے اولیاء کرام ان کے چہرے پر داڑھی تھی, سب کے چہرے پر داڑھی تھی. سارے نبیوں کے چہرے پر داڑھی. یہاں کچھ بیٹھے ہیں. اینی پرابلم؟ یعنی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور چہرہ کسی اور کا بنائیں گے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور موبائل پہ سنیپ چیٹنگ کریں گے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور پورا 15 دن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور پورا دن گزر گیا, قرآن پاک ہاتھ میں بھی نہیں آیا, قرآن پاک کو چھوا بھی نہیں, قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں. یہ کائے کو ڈھونگ کرتے. آج جتنا ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا اتنا آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس لیے میرے پیاروں ایک بات بولو, ناراض مت ہونا. زیادہ ناراض ہوں گے تو بلائیں گے نہیں میرے کو. اے مولی ساجد تو بلائے گا نا, کھانا کھلا دینا, بھلے بیان مت کروانا, لیکن میں کھل کے بات کرتا ہوں. یہ داڑھی ہے نا, داڑھی رکھو, ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو. یہ داڑھی مردوں کو آتی ہے, عورتوں کو آتی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, اگر غلط بولو تو بول دو غلط ہے. غلط ہے. داڑھی کس کو آتی ہے, کس کو نہیں آتی ہے؟ عورتوں کو. یا نجیب آباد میں عورتوں کو داڑھی آئی تو جس کو آوے وہ آگے کچھ نہیں پوچھوں گا میرے پیاروں. بولو نا رکھو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا رکھو گے انشاءاللہ. میں تو صرف ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں, وہ بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ نہیں بولو نا کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ ایک. اور نمبر 2, نہیں بولو نمبر 2 5 وقت کی. نہیں بولو نا 5 وقت کی. یہ تو بیچ میں داڑھی کی بات آ گئی تو میں نے کر دیا, لیکن داڑھی بھی رکھیں گے نا. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, سنا نہیں سنا میرے کو نہیں معلوم. خواجہ مجذوب. بولو کیا نام, زور سے بولو. خواجہ مجذوب. بولو خواجہ. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ سننا علماء کرام سننا. وہ خواجہ مجذوب کیا کرتے تھے؟ یوں داڑھی پکڑتے تھے, پکڑو, یوں داڑھی پکڑتے تھے اور کیا کہتے تھے معلوم؟ اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. یوں ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اللہ نے معاف کر دیا. کسی نے آ کر کہا بوڑھے میاں کیا ہو گیا ہے, داڑھی پکڑنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے بیٹا, ایسا نہیں ہے. میں سوچتا ہوں, میں دیکھو اب خواجہ مجذوب پورا واقعہ سنا رہے, کہتے میں سوچتا ہوں قیامت کا دن. بولو کون سا دن؟ اور اللہ میرے کو پوچھ رہے. خواجہ مجذوب کہتے ہیں قیامت کا دن ہے, اللہ میرے کو پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہوں؟ تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں یہ لے کر آیا ہوں. اس پر اللہ کہتے جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور خواجہ مجذوب شاعر تھے. بولو خواجہ مجذوب بہت بڑا دیوان ہے. میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. خواجہ مجذوب کیا پکڑتے تھے اور داڑھی پکڑ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ کو کیا کہتے تھے؟ تیرے محبوب کی. سبحان اللہ بول دو, سبحان اللہ. خواجہ مجذوب کیا پکڑ رہے ہیں؟ داڑھی. کس کو کہہ رہے؟ اللہ کو. تیرے محبوب کی, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. میرے دوستو
یہ بتا کر معافی کروا لیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ یہ تو بات آ گئی تو بات ہو گئی۔ باقی ہمارے نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، اب آپ کیلکولیٹر میں گھر پہ جا کے حساب لگانا۔ ایک چیز کیا چھوڑ کر گئے ہمارے نبی؟ اس کے لیے میں نے کتنا وقت مانگا؟ جلدی جلدی بولو، بات ختم کر رہا ہوں۔ کتنا وقت مانگا؟ اب نماز پہ آ جاؤ۔ فجر بولتے جاؤ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ عشاء کے ساتھ وتر بھی چھوڑو۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فجر، بولتے جاؤ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے ساتھ کیا جوڑ دیا؟ وتر۔ آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھو اور پورا کا ٹائم لگاؤ کہ فجر میں کتنی دیر، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، وتر میں، مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے آپ پورا ٹوٹل لگاؤ گے تو 1.5 گھنٹہ۔ کتنا؟ تو قرآن کے لیے کتنا گھنٹہ اور نماز کے لیے کتنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ 24 گھنٹے میں 22 تیرے، ایسا مالک کہاں ملے گا؟ اللہ فرماتے 24 گھنٹے میں 22 تیرے، 2 میرے، دنیا بھی تیری، جنت بھی تیری، آخرت بھی تیری۔ میرے دوستو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے حالات میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ قرآن، 5 وقت کی نماز، پروردگار کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائیں گے، بولو آمین۔ اللہ ہر طرف اسلام کی حفاظت فرمائیں گے، بولو آمین۔ اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، بولو آمین۔ اللہ پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سلامتی کا پیغام آ جائے گا، بولو آمین انشاءاللہ۔ لیکن 2 گھنٹے میں آپ سے بھکاری کی طرف بھیک مانگنے آیا ہوں، بولو آدھا گھنٹہ کس کے لیے اور 1.5 گھنٹہ کس کے لیے؟ جو تیار ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، انشاءاللہ کامیابی۔ اور کب سے شروع کریں گے؟ بولو ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ، نہیں آواز سے بولو انشاءاللہ، بولو کل کی فجر، بولو انشاءاللہ، موت کی شام، بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، یہ تو میں بات ختم کر رہا ہوں، کھانا بھی باقی ہے، عشاء کی نماز بھی باقی ہے، آئندہ کبھی آئیں گے پھر آگے بات کریں گے، مگر وعدہ پکا کرتے ہو نا؟ نماز کا وعدہ پکا نہیں؟ اچھا میرے کو ایک مسئلہ بتا دو پھر میں بات ختم کروں گا۔ نماز کو اللہ نے معاف کیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پھر بولو نماز کو اللہ نے معاف کیا؟ خاص کر کے مردوں سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، کیا فرمایا؟ کوئی کہے اللہ میرے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے جا گھر میں جا کے سو جا۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھو، کھڑے نہیں تو۔ اچھا کوئی کہے یہاں کمر کا آپریشن ہوا، ڈسک پرابلم، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتے لیٹے لیٹے پڑھو۔ تو کہا اللہ لیٹے لیٹے پڑھو تو سجدہ کیسا کروں گا، رکوع کیسا کروں گا؟ اللہ فرماتے آنکھوں سے اشارہ کر لے، قبول کر لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اسی کو اشارے میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ فرماتے کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو پوچھوں، اگر نماز پڑھنا ہے، ڈاکٹر نے کہا پانی کا استعمال نہیں کرنا، تو کیا کریں گے؟ نماز چھوڑ دیں گے؟ ہاسپٹل میں پانی منع کیا ہے ڈاکٹر نے، کیا کریں گے؟ تیمم۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے نواز سے، عصر کا وقت ہو گیا، پانی تو کیا کیا؟ عصر کی نماز چھوڑ دی۔ نبی کی نواز سے نے عصر کی نماز چھوڑی؟ حضرت حسین نے میدان کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھی اور کہا نبی کا نواسہ جان دے گا مگر نماز کو قضا۔ تو اب کھل کے بتاؤ سارے مرد حضرات، اللہ نے نماز کو معاف کیا؟ بالکل کھل کے بولو، معاف کیا؟ معاف کیا؟ کیا؟ 2 جگہ معاف کیا، 2 جگہ ایسی ہی اللہ نے نماز کو معاف کر دیا۔ نمبر 1 چھوٹا بچہ، بولو اس پر نماز
جو بالغ نہیں ہوا ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے تو نماز اس کے لیے معاف، رفع عنہ القلم، معاف اس سے نماز۔ اچھا وہ تو بچے کی بات ہے، رہنے دو سائڈ پہ، ایک بچے سے نماز معاف۔ نمبر 2 کوئی پاگل ہو، پاگل سمجھتے ہو نا، جو کپڑے کا بھی ٹھکانہ نہیں، کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں، تھوک یہاں سے نکلتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کپڑا پہنا نہیں پہنا باہر نکل جاتا ہے، پاگل ہے، اس سے بھی نماز کیا ہے؟ ارے بولو نا، نماز 2 جگہ معاف، ایک بچہ، نمبر 2 نجیبہ بات کے جو جوان نماز نہیں پڑھتے، بچے تو ہے نہیں، اسے پہلا کاٹ دو، اب کیا بچا؟ کیا بچا؟ اب دنیا والا چاہے ہم کو کتنا بھی ہوشیار بولے، کتنا بھی بڑا ایجوکیٹڈ بولے، اوپر والا بولتا یہ پاگل جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آسمان کے فرشتے کہتے اس میں عقل ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اس لیے میرے پیارو، آج سے اللہ کے واسطے ارادہ کرو، یہ 2 چیز ہمارے پاس ہوگی نا، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ آدھا گھنٹہ قرآن، 1.5 گھنٹہ نماز، 22 گھنٹے ہمارے، 2 گھنٹے کس کو دیں گے؟ اللہ کو دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام علماء کرام کا بہت بہت شکر ادا کروں گا۔ جی کائے کو کپڑا گھمائیں گے؟ دینا چاہے تو میں دیکھو لیتا ہوں۔ نہیں میرے کو لینا ہے، میرے کو تو لینے دینا۔ یہ مولوی ساجد بڑا کنجوس پیدا ہوا بھائی، دیکھو میں کیسے لیتا ہوں۔ میں ہمارے چیئرمین معظم بھائی انجینئر کا شکریہ ادا کروں گا، اور سب سے زیادہ تو مفتی جاوید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ گلشن سجایا۔ اسی طرح مولانا خالد انور کا، مفتی اسجد صاحب کا، اور صدر محترم جو چلے گئے مولانا حبیب احمد صاحب گجرات سے تشریف لائے تھے، اور اسی طرح مولانا محبوب صاحب وہ بھی یہاں سے گئے۔ اور بھی دیکھو یہاں دائیں طرف بائیں طرف پیچھے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے حضرات بیٹھے، سب کے نام نہیں معلوم، لیکن بہت بہت تھینک یو کہوں، جزاکم اللہ احسن الجزا کہوں، شکریہ کہوں، آپ کو بھی، ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اور یہ دل و جان سے دعا کروں گا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے مفتی جاوید صاحب نے بہت اچھا کیا کہ مولانا حبیب احمد صاحب جو گجرات کے ایک چاند ہے، ایک ستارے، جو یہاں پر آ کر بیٹھے تھے، امامہ پہنا تھا، اور تھوڑی دیر میرے خیال سے 2 منٹ بات کر کے چلے گئے۔ ان کا یہ ہے کہ ان کا ایک قلم چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گجرات میں بہت سے مالداروں کا جیب خالی کروا دیتے ہیں۔ تو اچھا ہوا کہ مفتی جاوید صاحب نے ان کو بھی دعوت دی، انشاءاللہ گجرات میں بھی کافی کام ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو رقم بتائی گئی ہے ہمارے لیے بڑی رقم ہے، اللہ کے لیے وہ بڑی رقم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چیئرمین کو، اسی طرح دوسرے کوئی اچھن بھائی تھے نا ان کو، اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت بہت تعاون کیا۔ اب میں چاہتا ہوں، دیکھو وہ مولانا خالد انور بیچارے بہت بولے اور آپ نے بہت دیا، آمین بولو، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن میں اب کیا چاہ رہا ہوں معلوم ہے؟ سب لوگ جنت میں جائیں گے نا؟ آواز سے بولو نا، ارے ہاں بولو نا، جائیں گے؟ ارے بولو نا، جنت میں اللہ سب کو پہنچا دیں گے سب، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا ایسے سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے، اور وہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا رکو 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 رکو، تو کہیں گے کیوں سب کو جنت میں بھیجا، ہم کو کائے کو نہیں بھیجا، مرد بھی عورتیں بھی؟ اللہ کہیں گے تمہارے لیے اسپیشل جنت کا دروازہ کھلے گا، اور یہ وہ جنت ہے جس کی ہر چیز اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے مشک کی بنائی ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہاں زمین بھی مشک کی، آسمان بھی مشک کا، برتن بھی مشک کے، آب خورے بھی مشک کے، یہاں تک کہ حور بھی کس کی؟ باقی جنت والوں کو جو حور ملے گی وہ الگ ہوگی، یہ جو اخیر میں جو جائیں گے نا وہ کون سی حور لے کے جائیں گے؟ مشک والی۔ اللہ نے فرمایا ختامہ مسک، پڑھو، ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ سب مشک دیں گے۔ تو اب میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ کو جتنا دینا تھا آپ نے دیا، ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی دیا، اچھن بھائی نے بھی دیا، اور بھی بہت سو نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق دیا، کسی نے 5000 دیا، کسی نے 1000 دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کس کو مشک والی جنت چاہیے وہ ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ سب ہونے کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے جنت والی مشک۔ کس کس کو چاہیے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی، دونوں ہاتھ، مشک والی جنت چاہیے بھائی؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں چاہیے؟
देखो अब चेयरमैन ने सोचा 2 हाथ 3 होते तो 3 ऊपर करता। अरे मुश्क वाली हूर किसको नहीं चाहिए भाई, सबको मुश्क वाली हूर चाहिए भाई, चाहिए ना, सबको चाहिए ना। तो एक काम करो, अभी मैं यहाँ बैठूंगा, यहाँ बैठूंगा, यहाँ रुमाल रखेंगे, मेरी मुलाकात करते जाओ और जो होवे मेरे हाथ में देते जाओ, मैं वहाँ रखता जाऊंगा, मुलाकात भी होते जाएगी, पैसा भी रखा जाएगा और ये सारी रकम इस तामीरी काम के लिए खर्च होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि बाहर लोग रुमाल लेकर खड़े होंगे, उससे बेहतर है कि मैं चाहता हूँ कि आप सबकी मुलाकात करूँ। मेरा कितना वक्त जाएगा, और आधा घंटा जाएगा, मगर मुलाकात तो हो जाए। भाई करोगे, मुलाकात करोगे मेरे से, लेकिन एक शर्त है मुलाकात की, धक्का धुक्की एक तरफ से आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, नीचे ज़मीन पर बैठा हूँ, मुलाकात करूँगा, यहाँ पैसा रखा जाएगा। जितने वॉलंटियर हजरात है वो सब वॉलंटियर हजरात करीब गए, भाई हाँ ये सूट वाले मेरे को बहुत पसंद आए, ये सब खड़े हो जाए और जिम्मेदारी संभाले, आए सलाम करे, मुलाकात करे, दूसरी तरफ से जाए, ईशा की नमाज बाकी है, खाना बाकी है और पैसा हाथ में ज़रूर लेकर